کہ پاکستان کے بنانے سے لے کر اس کے چلانے تک ہمارے علماء کا کردار ہے اور قیامت تک ہمارے علماء کا کردار رہے گا۔ آج کی یہ مجلس جہاں اپنی دیگر انفرادی حیثیتوں کی حامل ہے، وہیں گورنر ہاؤس کی 70-75 سالہ تاریخ میں مدارس دینیہ کی جانب سے عالمی دنیا کے 75 کے قریب علم بردار ان طلباء کی نمائندگی کرنا، یہ ایک ایسا خوبصورت سنگم ہے جس کا صحرا جہاں گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کے سر سجدہ ہے، وہیں ان کے ہم نشین جناب مولانا ڈاکٹر مفتی محمد نعمان نعیم صاحب کے سر سجدہ ہے۔ جناب گورنر صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس 3 اگست کی سیلیبریشن کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہمارے مفتی نعمان صاحب ہیں جامعہ بن نوریہ کے، اور ان کے بھائی ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں، اور آج جامعہ بن نوریہ کے 75 ملکوں کے طالب علم بھی موجود ہیں۔ تو آج کا دن بہت ہی خاص ہے کیونکہ پاکستان کی اس سیلیبریشن میں جو ہم مارکہ حق بنیان المرصوص کی سیلیبریشن ہو رہی ہیں، اس میں یہ 75 ممالک کے نمائندے ہیں، ان کے سفیر ہیں۔ میں آپ سب کو اور پوری قوم کو اس 14 اگست کی مارکہ حق کی مبارکباد دیتا ہوں، الحمدللہ۔ اور آج یہ 75 ملکوں کے جو سفیر ہیں، نمائندے ہیں، یہ یہاں آج گورنر ہاؤس میں اس بات کو سیکنڈ کرنے آئے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو مارکہ حق مارا ہے، جس میں بھارتیوں کو، نریندر مودی کو جو ہم نے دھول چٹائی ہے، الحمدللہ آج پوری قوم، پوری پاکستانی قوم فخر سے سینہ چوڑا کر کے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان کی بھی بالادستی قائم ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہماری تمام فورسز کو، ایئر فورس کو، نیوی کو، افواج پاکستان کو۔ اس سے پہلے کل ہم نے جو 2 اگست گورنر ہاؤس میں منائی، اس میں تمام پاکستان میں جو شہداء فیملیز ہیں ان کے والدین کو ہم نے، فیملیز کو ہم نے یہاں بلایا۔ پہلے دن ہم نے تمام ملکوں کے سفیروں کو بلایا، اور آج ہمارے جامعہ بن نوریہ مدرسوں کے طالب علموں کو اور 75 ملکوں سے آئے ہوئے طالب علموں کو اس گورنر ہاؤس میں بلایا ہے، اور پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس سندھ، جس میں MQM کا حق پرست گورنر بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کی سیلیبریشن میں سب سے آگے اس صوبے کو، اس گورنر ہاؤس کو اور ایک MQM پاکستان کو پورے پاکستان میں دکھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور جب لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور جب علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس کی تکمیل کی، تو جب پاکستان بنانے کی بات آئی، آگے بڑھے، اور جب شہادتیں ہوئیں تو ہم انہی شہیدوں کی اولادیں ہیں، ہم بانیان پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں۔ تو پھر جب اس ملک میں خوشی کی بات آئے گی تو پھر MQM پاکستان اور کراچی والے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ اس گورنر ہاؤس میں برابری کی بنیاد پر جگہ دی ہے۔ میرے لیے کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری اقلیتیں بھی اس جھنڈے میں موجود ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہے
جتنا یہاں رہنے والے کسی پاکستانی کا احترام ہے۔ 14 دن تک یہ سیلیبریشن جاری رہیں گی، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مفتی نعمان صاحب کا۔ اور جب مفتی نعمان صاحب کا ذکر ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مفتی نعیم صاحب کا ذکر نہ ہو مرحوم کا۔ اور آج بھی اور ہمیشہ جب میں ان بھائیوں سے ملتا ہوں تو مجھے ان کے والد صاحب مرحوم یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا کرے۔ آج انہی کا لگایا ہوا پودا تناور درخت بن گیا ہے، اور اس کی تناور درخت کی جو پاسبانی ہے، اس کی جو دیکھ بھال ہے، وہ مفتی نعمان بھائی اور مفتی فرحان بھائی اور ان کے انزلہ بھائی سب مل کے کر رہے ہیں۔ ایک مثال قائم کی ہے اپنے والد صاحب کے لگائے ہوئے پودے کی۔ میں پھر ایک دفعہ اہلیان کراچی کا، پورے صوبہ سندھ کا اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے کہنے پر سب نے لبیک کہا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ہر یونٹ میں، ہر سیکٹر میں اور ہر زون کے اندر بھرپور پرچم کشائیاں ہو رہی ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پرچم سب نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اور ابھی ہم پرچم کشائی کریں گے، ہم نے بھارتیوں کو، انتہا پسند ہندوؤں کو یہ بتایا، بھارت میں مودی کو بتایا کہ جب تم پاکستان کی سالمیت، اس کی بقا اور اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے تو پوری قوم بنیان المرصوص کی طرح ایک ہوگی، اور پھر ایک ہو کر ایک نہیں، تمہارے 5 جہاز ان کو گرا کر نصب و نابود کر دیں گے الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ اس قوم کا جذبہ ہے، یہ پوری قوم جنگ لڑتی ہے۔ بھارتیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ افواج پاکستان، ایئر فورس اور نیوی نہیں لڑ رہی، صرف یہ 24 کروڑ عوام لڑ رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس نعرے کے ساتھ جنگ تو کیا، ہر چیز لڑنے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ جوش اور جذبہ دیکھ لو۔ مودی صاحب یہاں بچہ شہادت کا جذبہ لے کر کھڑا ہے۔ یہ پارٹی ایم کیو ایم پاکستان شہیدوں کے لہو سے بھری پڑی ہے۔ ہم حق کے لیے جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی پورے پاکستان کا معیشت کا انجن ہے۔ یہاں سبھی قومیتیں رہتی ہیں، اور جب کراچی کا دماغ گھومتا ہے تو پھر پورے پاکستان کا پہیہ گھوم جاتا ہے۔ اور اب اگر ہم گلے پڑیں گے تو جامعہ بنوریا مفتی نعمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن تعلیم پھیلانے کے لیے، علم کے لیے، محبت کے لیے پاکستان زندہ باد۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اب میں درخواست کروں گا محتمم جامعہ بنوریہ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد نعمان نعیم صاحب سے آپ اپنی قیمتی کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب نے آپ کے لیے دروازے ہی نہیں کھولے، بلکہ آج پہلی مرتبہ زندگی میں جشن آزادی اہل مدارس والے گورنر ہاؤس میں منا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معرکہ حق، آج اس مرتبہ کی جو جشن آزادی ہے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے معرکہ حق کے نام۔ معرکہ حق جس کو آپ نے کچھ مہینوں پہلے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ افواج پاکستان نے جرت مندانہ شجاعت کے ساتھ ہمارے پاکستان اور اہل پاکستان کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ میں یو کے مختلف ممالک سے ہوتا ہوا میں 1 ہفتے پہلے یہاں پاکستان پہنچا ہوں۔ یقین جانیے میں جس ملک میں گیا وہاں پر جب امیگریشن میں ہو، جہاں پر بھی ہو، جب وہ کہتے کہ پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ ہماری عزت کرتے، ہمارا احترام کرتے، ہمیں سلوٹ پیش کرتے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جشن آزادی جس طرح ہم نے معرکہ حق کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے، ہم شہدائے پاکستان کے نام بھی یہ جشن آزادی ان کے نام کرتے ہیں، ان کی یاد میں یہ جشن آزادی مناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری حفاظت کے خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج انہوں نے پاکستانیوں کے لیے انہوں نے اپنے کفن میں لپٹی ہوئی لاشیں ان کے گھروں کے اندر وہاں پر پیش آئیں۔ آج ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ جشن آزادی ہم ضرور منائیں، اللہ کا شکر ادا ضرور کریں، اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر جشن آزادی منائیں۔ ارد گرد کا ماحول گرین کر کے، شجر کاری کر کے، اور آپس میں محبتیں بانٹ کر، آپس میں اظہار یکجہتی کر کے، اور تمام مذاہب اور تمام ادیان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہم جشن آزادی منائیں۔ اور یاد رکھیے یہ پاکستان، اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، اس کے اندر تنوع ہے، اس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اقلیتوں کا دن بھی منائیں گے جشن آزادی میں، اسی طرح ہم دیگر ادیان کے لوگوں کے لیے بھی منائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معرکہ حق بھی منائیں گے۔ آج ہم لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فوج عنایت فرمائی کہ جو اسلامی اور شرعی تمام ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے میدان جنگ میں آگے بڑھتی ہے، نعرہ تکبیر کی صدائیں لگاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور جس طرح قرآن کے اندر جس طرح حکم آیا اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں صرف میں اپنے پیارے گورنر صاحب کامران ٹیسوری صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، جامعہ بن نوری عالمیہ کی جانب سے، اہل مدارس کی جانب سے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی کراچی والوں کی جانب سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوامی گورنر ہمارے درمیان میں رہیں، اور مستقبل میں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ان کو وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح مل جل کر کام کرنے کی توفیقات سے نوازیں، کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنر صاحب نے کہا کہ 75 ممالک کے طلبہ آج پاکستان کی سفارتکاری میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا اتنے سارے جھنڈے، یہ جشن آزادی منانے کے لیے آئے ہیں، یہ پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایسی اظہار یکجہتی پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی جو آج 3 اگست کو یہاں پر جشن آزادی کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ گورنر صاحب کی خصوصی چاہت کے اوپر تقاضا ہے وقت کا بھی
کہ جناب بھائی فاروق صاحب ہمارے درمیان اپنے چند کلمات سے ہم سب کو زینت بخشیں۔ محترم گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی، ایم کیو ایم کے اکابرین اور عوامی نمائندے، منتخب نمائندے، اینڈ وی آر ویری honored to have our Saudi Consul General with us as of now, with us in this very important celebration day for the 78th Independence Day, which is not very far away. And the Afghanistan Consul General is also here, so we are very grateful to both of you and your countries that the contribution that you are making towards strengthening Pakistan from within and enabling people of Pakistan to have the courage to face any challenge that comes its way. So we are highly appreciative of your moral and so many other kinds of backing that is always with Pakistan. Thank you so much. میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور مجھے جو کونسل جنرلز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں جو مدرسوں کے طالب علم ہیں، اور خاص طور پہ جامعہ بن نوریہ کہ مفتی نعمان نعیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم جس طرح یہاں آج اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ گورنر ہاؤس میں وہ تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پہ ایک اقوام متحدہ کا سما یہاں پر انہوں نے کریٹ کیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یو این او میں آج یوم آزادی منایا ہے، آج ماہ آزادی بنایا ہے۔ آپ سب کو اور اقوام متحدہ کو ان پرچموں کے تلے ان ممالک کے مسلمانوں کو بھی اور وہاں کے جو اور رہنے والے ہیں ان سب کو بھی ایک امن کا گہوارہ پاکستان، ایک انسانیت کی خدمت کرنے والا پاکستان، اس کی آزادی کا دن اور اس کے آزادی کے مہینے کی مبارکباد ہم پوری دنیا کو دیتے ہیں۔ آج یہ اقوام متحدہ نے یہ گورنر ہاؤس میں یہ یوم آزادی منایا۔ کامران بھائی، میرے خیال میں یہ ایک عوامی گورنر ہی کر سکتا ہے، اور آپ سرکاری گورنر ہی نہیں، آپ عوامی گورنر ہیں، یہ ٹائٹل تو ملا ہے، لیکن آج اتنے سارے پرچموں کو یہ جمع کر کے میں آپ کو بین الاقوامی گورنر کا ٹائٹل بھی دیتا ہوں۔ آج آپ بین الاقوامی، کیونکہ اتنے کونسل جنرلز میرے خیال میں نے کسی پروگرام میں باقاعدگی سے آتے ہوئے نہیں دیکھے جو ماشاءاللہ اس گورنر ہاؤس میں آپ کی محبت میں، اور آپ نے جو پاکستان کا ایک امیج دیا ہے پوری دنیا کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی مضبوطی اور استحکام کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ مہینہ تو اس لیے اہم ہے کہ جو مئی میں عوام پاکستان اور افواج پاکستان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر یہاں آنا مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، میرے ایم پی ایز، ایم این ایز، میرے تمام ساتھیوں کا، مائدین شہر کا، اور یہ تقریبات اسی طرح جاری اور ساری رہے گی۔ ابھی تو ہم نے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، انہیں دن میں تارے دکھائے ہیں، 14 دن کی تقریبات میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے 14 طبق بھی روشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان، جامعہ بن نوریہ، گورنر سندھ، ایم کیو ایم پاکستان، بہت شکریہ۔ جشن آزادی مناتے آج اہل وطن، چپے چپے میں غلامی سے لکھا انکار ہے، سے لکھا انکار ہے۔ ہار کا حق کا لڑا جو لشکر جرار نے، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے، پاک دھرتی کی حفاظت فوج کے سالار نے۔ آپ کے سامنے ایک جاپان سے تشریف لائے ہوئے بچہ تلاوت فرمائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک امریکن نیشنل بچہ آپ کے سامنے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم. MashaAllah, our Qari Sahib, Qari Muhammad, read some beautiful verses from Surah Nur, specifically verses 55 to 57. In these verses, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. That Allah subhanahu wa ta'ala has made a promise to those amongst you who believe in Him and do righteous actions, that He will surely give them succession of the land. Allah subhanahu wa ta'ala will make them the leaders of the land. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, just as how He did with those before Him. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. And Allah subhanahu wa ta'ala will establish for them that religion which He chose for them. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. And Allah subhanahu wa ta'ala will replace that fear that they used to be in, and He'll replace that fear with peace and safety. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And establish the salah and pay the zakah and obey the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, so that you may be shown mercy. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. And do not ever assume that those who disbelieve can ever disrupt the hukum, the rule of Allah subhanahu wa ta'ala in His land. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ. Their final destination is the fire of Jahannam. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ. And what a wretched final destination. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us all the ability to act upon these ayat. هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. As you understood that we have 75 or more than 75 students from different worlds. Muhammad reciting the Quran as you saw him, a Japanese. You can imagine a child coming to Pakistan speaking only one language, Japanese. But the way Allah subhanahu wa ta'ala granted him the beautiful voice of recitation, you have witnessed it. That is the contribution of Jamia bin Nuri al-Alamiya to Kitabullah and to the world at large. To play the tableau or the videography of the Marika Haq. हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। यही अल्लाह का फरमान और मार्का हक की जीत की पहचान है। तुझसे वादा है ऐ वतन कि हम हमेशा सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। तेरे दुश्मन से तेरी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे। यही तुझसे हमारा अहदो पैमान है। जामिया बिन नौरिया की जानिब से हमारे नन्हे नौनिहालों ने एक खाका तैयार किया है, जिसमें मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान, जिसमें फ़िज़ाई, बर्री और बहरी अफवाज की जानिब से बैक वक्त बुनियाद मरसूस की निस्बत से तर्जुमानी करते हुए एक खाका आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अब मैं उस टीम को दावत दूंगा कि वो जो खाका पेश करने वाली टीम है वो आपके सामने तशरीफ़ लाएं और अपने फ़न का मुज़ाहिरा करते हुए बातिल को ये बात बता दें कि कौम ज़िंदा है।
بزدل دشمن کی جانب سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت کی طرف سے یہ شرمناک اور بزدلانہ حملہ ہے. بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا سے میزائل داغے گئے ہیں. یہ فجر کی گھڑی ہے جب حق کے متوالے نیند ترک کرتے ہیں اور میدان عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آج وہ ہتھیار سے پہلے ہدایت کے متلاشی ہیں. وطن کے دفاع کا فریضہ آن پہنچا. لہو کے آخری قطرے تک دشمن کو بھرپور جواب دینا ہے. اور جب قوم پر مشکل وقت آتا ہے، مسلمان قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. حضرت، ہم صف آرا مارکہ حق کے لیے ہیں. ہم ڈٹے سمندروں میں دشمن کا غرور خاک میں ملانے کے لیے. جانے وطن کی فضا کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں. اے محافظو، تم فخر قوم ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اٹھو وقت سحر سنت کی روشنی میں بنیان مرصوص بن کر. اگرچہ دشمن نے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، مگر تم دشمن کی کھیتیوں کو مت اجاڑنا اور بچوں اور خواتین کو نشانہ نہ بنانا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جاریت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. اور پھر میدان سج گیا، لیکن اس بار میدان میں علم بھی تھا، تقوی بھی اور ایمان بھی. اس جنگ میں آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی جنگ میں بھی آپ نہ صرف بہت توانا ہیں اور اس کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں، اور بھری اور فضائی اور بحری فوج کے ایک ایک جوان اور افسر کو میں آج یہاں پر سلام پیش کرنے آیا ہوں اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. حضرت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا. اے رب العزت، فتح تو نے نصیب کی، استقامت عطا فرمائی. یہ قوم تیرے سامنے سر بسجود ہے. تو نے بنیان مرصوص کی وحدت سے دشمن کا غرور خاک میں ملایا. تو قوم کو اسی طرح ہمیشہ متحد رکھ. آمین یا رب العالمین. یہ سرزمین محفوظ ہے کیونکہ یہاں صرف بندوق نہیں، دعا، علم اور کردار بھی صف آرا ہیں. یہاں نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ متحد کھڑے ہیں اور دنیا تعریف پر مجبور ہے. پاکستان زندہ باد، اسلام آئندہ آباد. اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں، بے مثل و لاجواب ہوں، میں شاہی ہوں، عقاب ہوں. یہ مدارس دینیہ ہیں جس میں ہر ملک و ملت کا نمائندہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. میں جاتے جاتے اپنے دو معزز مہمانان گرامی کو گورنر ہاؤس کی جانب سے شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہمارے معزز سعودی ایکٹنگ کونسلر جنرل نواف صاحب اور اسی کے ساتھ افغان کونسلر جنرل مولانا عبد الجبار صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ جتنے معزز مہمانان گرامی ہمارے درمیان ہیں، چاہے ان کی میزبانی گورنر ہاؤس کی طرف سے ہو یا جامعہ بن نوریہ کی جانب سے وہ حضرات تشریف لائے ہوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فرداً فرداً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کا
کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، یہ تمنا قبول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، یہ تمنا، یہ تمنا قبول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، یہ تمنا مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی، مجھ میں ہمت نہیں ہے مدحت کی، بخش دیجئے جو بھول ہو جائے، بخش دیجئے جو بھول ہو
تمنا قبول ہو جائے دل مقام رسول ہو جائے یہ تمنا. انتہائی مشکور و ممنون ہوں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب کا کہ انہوں نے مدارس و اہل مدارس اور بالخصوص جامعہ بنوریہ عالمیہ کو اس اہتمام اور اس پروٹوکول کے ساتھ یہاں مدعو کیا. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغ باغ میں چمن تو سلامت رہے، میرے اجداد کی محنتوں کا صلہ، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. سبز پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو. ذی وقار وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کی تعبیر کا یوں صدا دم برے. رونق علم و فن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. بلا تاخیر اب میں دعوت دوں گا جامعہ بن نوریہ کا وہ اعزاز جو جامعہ کو اپنی انفرادیت کا حامل بناتا ہے. غیر ملکی طلباء کرام اپنی اپنی جانب سے ملک عزیز کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں. 14 August waa maalinku aan qoonsaday caalamku walaalayna muslimiinta ee Pakistan. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Rikufereheshia idawla ya Pakistan ikaw amba iyo dawla ya mahabba hulawanan na liberte ya hao. Ang kalayaan ay isang malaking biyaya. Maligayang araw ng kalayaan po sa ating mga Pakistan citizens. I'll invite before you a student, Abdullah from Pakistan. He will deliver a lecture or a history, a brief history of Pakistan from 1947 to the Bunyanum Marsus. Beginning with the name of Almighty Allah, the merciful, the beneficent, the sharer and sustainer of the world, the one who is the monarchy of all over the world. Honorable ulama, respected guest, venerable governor, and esteemed audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is a moment of great honor for me to be here at the prestigious Governor House of Karachi on occasion that echoes the very soul of our beloved Pakistan. Today, I want to take you on a journey from the scattered sacrifices of the past to the brave battle of our present. Let's begin with the year 1947, the birth of Pakistan. This country was not given to us easily. We earned this country after untold and countless sacrifices. Among them, the most predictable personalities, and among them, countless of our ulama-e kiram and Islamic scholars were listed. Most of our ulama-e kiram were murdered. The Indians and the Americans and the British government killed them, but they remained calm and persistent. My dear friends, a great figures of ulama-e kiram were killed, but great figures like Allama Shabir Ahmad Usmani and Maulana Zafar Ahmad Usmani rahimahumullah, they guided the Muslim Ummah toward a separate homeland where Islam could be practiced freely. But the history does not end there. Recently, once again, we witnessed another chapter of bravery in the operation named Bunyanum Marsus. Our soldiers
once again proved that Pakistan is not just defended by weapons, but by prayers, unity, and strength. Our brave soldiers and officers of Pak Army, Navy, and Air Force showed unmatched professionalism and valor on every front. Under the command of General Asim Munir, Admiral Naveed Ashraf, and Air Chief Bashir Ahmad Babar. Under their commandance, we feel proud that Pakistan is in safe hands today and tomorrow. I would like to unfold my declamation with a message to every enemy of peace. We don't start wars, but when forced to fight, we bleed, we rise, and we win. At last, on the behalf of Jamia Binuriya International, its dedicated staff, and more than 5,000 of national and international students, I want to show our sincere appreciation to Governor Kamran Tesori on this remarkable event and his endless activities for the betterment of this country. That's all. Thank you very much. اب میں دعوت دوں گا جناب استاذ محترم جامعہ سے سر محمد یوسف صاحب کو. آپ روشنی ڈالنے جا رہے ہیں تحریک پاکستان اور اس کے اندر محرکین کی قربانیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری تاریخ کی شروعات 1947 کی بجائے میں اگر کہوں کہ سن 712 عیسوی سے ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا کہ جب محمد ابن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور اس طرح اسلام کی کرنیں صوبہ سندھ اور پھر ہندوستان میں داخل ہوئیں. سندھ باب الاسلام بنا اور اسی کے تقریباً 150 سال بعد محمود غزنوی ایک مرتبہ پھر ایک نیا بت شکن پیدا ہوا اور ہندوستان پر 17 کامیاب حملے کر کر اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اسلام کے نام پر ہم جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں. اور اسی کے تقریباً 300 سال بعد شہاب الدین محمد غوری آیا اور اسی کے کمانڈر ان چیف قطب الدین ایبک نے 1206 میں ہندوستان پر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہوا ہندوستان پر اسلامی سلطنت کا. اس کے بعد خاندان خلج، خاندان لودھی، خاندان تغلق، خاندان سید، خاندان مغلیہ، مختلف خاندان 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے. بدقسمتی سے اورنگزیب عالمگیر جو کہ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ تھے، ان کے انتقال کے بعد ہندوستان کی یہ سونے کی چڑیا، یہ گولڈن اسپیرو، یہ بڑی سلطنت ان کے جانشین سنبھال نہ سکے اور آہستہ آہستہ جو اتحاد تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا. اور یہیں سے یورپی طاقتوں کو موقع ملا کہ وہ ہندوستان کو اب نگلنا شروع کریں. لیکن یہیں سے ہمارے سامنے مجاہدین کی وہ داستان آتی ہے جنہوں نے ہر محاذ پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مقابلہ کیا. مقابلہ شروع ہوتا ہے بکسر کی لڑائی سے، پلاسی کی لڑائی سے، اور پھر کہیں نواب سراج الدولہ سامنے آتے ہیں، کہیں ٹیپو سلطان سامنے آتے ہیں. لیکن انجام کیونکہ اتفاق نہ تھا 1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں ہوا اور وہ جو حکومت مسلمانوں نے قائم کی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی. لیکن یہیں سے شروعات ہوتی ہے احیاء دین کی تحریکوں کی اور یہاں سے مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دور شروع ہوتا ہے جو بڑے بہترین انداز میں علماء کرام نے سر انجام دیا. کہیں ہمیں نظر آتی ہے تحریک خلافت، کہیں ہمیں نظر آتی ہے تحریک ریشمی رومال، کہیں پر ہمیں نظر آتی ہے فرائضی تحریک، کہیں ہمیں نظر آتی ہے علماء کی دیگر تحریکات، کہیں ہمیں نظر آتا ہے علامہ اقبال کا خواب، کہیں ہمیں نظر آتی ہے قرارداد پاکستان. بالآخر 14 اگست 1947 پاکستان آزاد ہوا. یہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی داستان تھی اور یہاں سے شروع ہوتی ہے افواج پاکستان کی طرف سے مملکت خداداد پاکستان کے لیے
ان کی جانوں کی قربانیاں. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سرحدوں کی حفاظت کی داستان شروع ہوتی ہے. پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور پہلی جنگ 1948 میں چھن گئی. سلام ہے کیپٹن سرور کو جو میدان میں آئے اور کشمیر کے محاذ پر جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. ابھی ان کا خون جمع بھی نہیں تھا کہ سیف علی جنجوعہ حضرت علی کی تلوار کی مانند کشمیر کے پہاڑوں پر آیا اور اس نے دشمن کو ایک مرتبہ دوبارہ شکست دی. 10 سال بعد ایک مرتبہ پھر اکوڑا کے مقام کے اوپر دشمن دوبارہ سامنے آیا، لیکن اس مرتبہ پنجاب کا جوان میجر طفیل سامنے موجود تھا جس نے کسی ہتھیار سے نہیں، تلوار سے نہیں، بندوق سے نہیں، بلکہ اپنی فولادی ٹوپی سے دشمن کا سر کچل کر رکھ دیا. یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک اور داستان. رن آف کچھ کے میدان میں بری طرح شکست کھانے کے بعد 1965 میں انڈیا دشمن نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. سلام ہے بلوچستان کے اس میجر کو جسے ہم شفقت بلوچ کے نام سے یاد رکھتے ہیں، جس نے فقط 19 سپاہیوں کی تعداد کے ساتھ دشمن کی 2 بٹالینز کو 5 سپٹمبر کی رات کو روکے رکھا. اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے میجر راجہ عزیز بھٹی کے کارناموں کی، جنہوں نے 11 دن تک دن اور رات دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا اور جام شہادت نوش کیا. یہیں سے آگے اگر آپ بڑھیں تو ہمیں بہادری کی داستان نظر آتی ہے راشد منہاس میں، جس کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، جو نہ خود گرا اور نہ اپنے ملک کو گرنے دیا. اس نے طیارے کی قربانی تو دے دی لیکن ملک کے اوپر آنچ نہ آنے دی. اور پھر یہیں سے داستان آگے بڑھتی ہے میجر سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محفوظ شہید اور میجر شبیر شریف شہید کی طرف سے. اور پھر کاربل کے اندر یہ دشمن پھر ہمارے سامنے آیا، لیکن اس بار اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سندھ، پنجاب، بلوچستان نہیں بلکہ اب سرحد کے میدان کے اندر کیپٹن کرنل شیر خان سامنے آیا اور دشمن نے اس کی بہادری کا اعتراف کیا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد گلگت کا جوان میدان میں آیا جسے ہم حولدار لالک جان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، گولہ بارود کی برسات کے اندر رہتے ہوئے دشمن کا سامنا کیا اور نشان حیدر کا اعزاز پایا. یہ دھرتی، یہ زمین اتنی خوش قسمت ہے کہ اس کو اس کے سارے صوبوں کا خون ملا ہے. لیکن دشمن کی ہمیشہ سے یہ ایک عادت رہی ہے، وہ غلط کازز کو بہانہ بنا کر مملکت خداداد پاکستان پر حملے کرتا ہے. دیکھیں 65 کی جنگ میں، 62 کی وار میں چائنا سے شکست کھانے کے بعد اس نے جب عوامی دباؤ اس کے اوپر آیا کہ آپ تو ہار گئے، آپ کے پاس تو اتنا بجٹ ہے، اتنی فوج ہے، اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. اس کے بعد کبھی وہ پہلگام کو بہانہ بناتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے مملکت خداداد پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہم اسے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ آئے، چلو آپ سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو چائے پیش کر دی، آپ چائے لے گئے. اس بار آپ نے ہمارا دوسرا روپ دیکھ لیا ہے اور اگر آپ نے آئندہ بھی یہ بے وقوفی کی تو آپ کو اسی قسم کے جوابات ملتے رہیں گے. کیونکہ مسئلہ ایک شعر کی صورت میں کسی شاعر نے بڑا زبردست بیان کیا ہے جو پاکستان کی افواج کی بھرپور عکاسی کرتا ہے بہادری کی، کہ یہ سلسلہ یہ دیے وفاؤں کے ہیں، میرے وطن تجھ سے رشتہ تو خون سے بھی بڑا ہے. اگر آپ نے پاکستان نیوی کی بہادری دیکھنی ہے، آپریشن دوارکا کو جا کر دیکھیں. اگر آپ نے پاکستان نیوی کی بہادری دیکھنی ہے، سب میرین غازی کے کارناموں کو دیکھیں. اگر آپ نے پاکستان ایئر فورس کی بہادری کو دیکھنا ہے، ایم ایم عالم کو جا کر دیکھیں. اگر آپ نے پاکستان ایئر فورس کی بہادری کو دیکھنا ہے تو پٹھان کوٹ کی ہسٹری کو اٹھا کر پڑھیں. اگر آپ نے پاکستان آرمی کی بہادری کو دیکھنا ہے تو 65 کو پڑھیں. اگر آپ نے پاکستان کی
तमाम अफवाज की बहादुरी को देखना है तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को उठा कर देख लें। क्या जबरदस्त नाम दिया गया, बुनियानुम मरसूस कुरान से, हमले का वक्त जिहाद का वक्त हदीस से, सुबह का हमले की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से और हमले का फतह का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। मैं सिर्फ एक गुजारिश आपको करता हूं, इस मुल्क को शदीद जरूरत है इस बात की, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप तमाम लोगों ने आज के इस प्रोग्राम गवर्नर हाउस के अंदर दीनी मदारिस की नुमाइंदगी भी करी। आज आपने देखा कि मदारिस के तलबा और ख़ास तौर पर जामिया बिन नूरिया आलमिया के 70 ममालिक के तलबा के लिए गवर्नर हाउस के दरवाज़े किस अंदाज के अंदर खुले हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब और उनके रुफ़ाक़ा, उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज उन्होंने जामिया बिन नूरिया आलमिया के तलबा के लिए जश्न आज़ादी मनाने का मौका फ़राहम किया। मैं जामिया बिन नूरिया के तमाम इंतज़ामिया, तलबा, असातिज़ा और ख़ास तौर पर जामिया के मुहतमिम मुफ्ती नुमान नईम की जानिब से गवर्नर हाउस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ ये जो अमल है, ये अमल इस तरह जारी रहना चाहिए। तलबा और हुक्मरान के दरमियान जो गैप है, उस गैप को ख़त्म करने के लिए जिस अंदाज़ में गवर्नर सिंध दिन और रात पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, उनको मैं जामिया की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे वतन अज़ीज़ को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। और इन्हीं कलिमात पर मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी शुरूर हैं उन सब शुरूर से, फितनों से या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। या अल्लाह ये जितने भी हमारे तलबा आज यहाँ पर जमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमा। इस बरकत से पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। लश्कर-ए-जर्रा